آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرسچن ریڈیو۔ پاکستان کرسچن ریڈیو کا مقصد خدا کی محبت کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، پاکستان کرسچن ریڈیو کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیپ واچنگ پاکستان کرسچن ریڈیو۔ گڈ مارننگ، آداب، ست سری اکال، نمستے۔ پاکستان کرسچن ریڈیو کی طرف سے آپ کا میزبان آواز پاکستان امان آپ سب کی سماعتوں میں حاضر ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آج کا وقت، آج کا موقع، آج کی قیمتی لمحات عطا کر دیے تاکہ اس کی ستوتی، اس کو آنند دے سکیں۔ گو کہ ہمارا خدا محبت سے لبریز ہے، کیونکہ وہ عشق الہی ہے، عشق حقیقی ہے۔ ناظرین، پاکستان کرسچن ریڈیو کے پلیٹ فارم سے آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، وہ آج ہمارے ناظرین سے بہت اہم گفتگو کرنے کو ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آخر تک ساتھ دیں۔ جی سر کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلے آگے سر۔ جی بالکل سر، آپ کی آواز ہم تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ناظرین آپ جی کی میرے پیارے بھائی، میں آواز سن رہے خدا کے ہیں۔ فضل سے بالکل سلامتی میں ہوں، اور خدا کا فضل نے مجھے سہارا دے رکھا تاکہ میں آج شام خدا کی حضوری کے اندر آ کے آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام پر دھیان دے سکوں، اور میرے ساتھ آپ اور ہم سب مل کر اس کلام کی بڑی اہم باتوں پر توجہ دے سکیں۔ جی سر، آپ بہت پلیز شکریہ اپنا نام بتائیں گے، اپنا انٹرو کروائیں گے سر؟ سر، میرا نام، میری بہنوں پیارے بھائیوں، میرا نام بشپ کیسر شہزاد بھٹی ہے، اور میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے۔ اور بلوچستان کوئٹہ کی سرزمین جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنگلاخ پہاڑ ہیں چاروں طرف سے کوئٹہ کو، جس طرح سے یروشلم کو خدا نے گھیرا ہوا ہے پہاڑوں کے ساتھ، اس طرح سے کوئٹہ بھی جو ہے چاروں طرف سے وہ گھیرا ہوا ہے، اور ہم ایک گھرے ہوئے پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں اور خدا کی حضوری کے اندر شکر گزاری کرتے ہیں۔ جی پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ اور سر آپ مہربانی سے بتائیں گے کہ آپ کے چرچ کا کیا نام ہے، اور کوئٹہ میں کس جگہ آپ کا چرچ ہے، اور آپ کتنے وقت سے خدمت کر رہے ہیں؟ میری بات کا، آپ کی سوال کا میں مختصر سا جواب دینا چاہوں گا کہ مجھے کم از کم 44 ایئرز ہو گئے توبہ کیے ہوئے، نجات پائے، اور مجھے خدمت کے اندر تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ گو میں خدمت شروع کر رہا تھا، لیکن اس میں جو میں نے الگ سے خدمت کا آغاز کیا اس پلیٹ فارم سے، چونکہ مجھے خدا نے ایک ویژن دی کہ میں پیس، امن، جو سلامتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچا سکوں، میں بتاؤں کہ میرا خداوند امن، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہماری زندگی میں امن چاہتا ہے۔ آج اس کا نام، میری منسٹری کا نام ہے پیس ان کرائسٹ۔ یعنی آج جو دنیا بے اطمینانی کا شکار ہے، بد امنی کا شکار ہے، اور وہ خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر امن اور سلامتی کو لاتا ہے تاکہ میں اور آپ، ہم سب اس کی سلامتی کے اندر زندگی کے ایام گزار سکے۔ اور یہ دور جو ہے، اس دور میں امن کی کمی ہے پوری دنیا کے اندر، اور یسوع اس دور کے اندر اپنے لوگوں کو اپنا امن، اپنا اطمینان دیتا ہے تاکہ ہم اسی اطمینان اور تسلی کے اندر زندگی کے ایام گزار سکیں۔ آمین، آمین، آمین۔ سر، ہم آپ کو پاکستان کرسچن ریڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، پاکستان کرسچن ریڈیو کی پوری ٹیم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کرسچن ریڈیو کا جو مقصد ہے وہ خدا کی محبت کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے، آپ جس مقصد کو لے کے کوئٹہ میں اپنی کلیسیا رن کر رہے ہیں، پیس ان کرائسٹ، یعنی یسوع مسیح میں سلامتی، اور پاکستان کرسچن ریڈیو کا مقصد خدا کی محبت کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔
وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی طبقے سے تعلق واسطہ رکھتا ہے، صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہو۔ جہاں پہ خدا کا نام آتا ہے وہاں پہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے آقا، اپنے رب عالمین، جس کے زور کائنات کا ذرہ ذرہ جھکتا ہے، یعنی یسوع مسیح ناصری کا ذکر اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آج ہم اپنے ناظرین کو، کیونکہ آج ہمارا جو مضمون تھا، ٹاپک تھا، وہ کوئی اور تھا، لیکن خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنے ناظرین سے جو بات شیئر کریں وہ خدا کی محبت کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ ہم آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بہت مختصر سی گفتگو کریں گے ہم۔ ہمارا موضوع آج کوئی اور تھا، معافی چاہوں گا آپ سے بشپ کیسر شہزاد بھٹی صاحب، وہ کہ آج ہم خدا کی محبت کے بارے میں بات کریں گے، اور اگر خدا نے موقع بخشا ہماری زندگیوں میں تو دوبارہ جب ہم پروگرام آن ایئر کریں گے تو بشپ کیسر شہزاد بھٹی صاحب سے ہم جو آج انہوں نے مضمون پرپیئر کیا تھا اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سر، آج آپ نے کون سا مضمون پرپیئر کیا تھا، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے پلیز؟ آج کا جو مضمون تھا ہمارے پاس وہ خدا کا کلام کے اندر جو ایک بڑا خاص موضوع ہے، اور اس کا تعلق ہماری زبان سے، ہمارے چھوٹے سے اس کی بات تھی جسے ہم زبان کہتے ہیں۔ ہم اس کی تعلق سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ زبان کا کردار میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ معافی چاہوں گا سر، آپ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خدا کی محبت کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور آپ کا جو موضوع ہے خدا کے فضل سے ہفتے کی درمیانی شام رات 8 بجے پاکستان کرسچن ریڈیو کے یوٹیوب چینل سے لائیو براڈ کاسٹ میں آپ آج کے موضوع کو شیئر کریں گے۔ زبان، یعنی زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کیسے خدا کی محبت کو پہچان سکتے ہیں۔ ابتدا کرتا ہوں اس بات سے کہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے محبت رکھی۔ جب اس نے کائنات کو تخلیق کیا تو اس میں 5 دن میں بہت سی چیزوں کو تخلیق کرنے کے بعد 6 دن میں اس نے جب انسان کو تخلیق کیا، 5 دن کے اندر اس نے کہا اچھا ہے، یعنی جو کچھ اس نے تخلیق کیا، جو کچھ بنایا، اس کے بارے میں کہا اچھا ہے۔ لیکن جب باری آئی انسان کی تو اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ اب جس کے لیے بہت اچھا کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدا اس انسان سے محبت رکھتا ہے، چونکہ اس نے اسے اپنی شبیہ، اپنی صورت پر بنایا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کلام خدا یوں کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہلاکت میں نہ جائیں بلکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم یسوع مسیح کی مانند رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر خدا کا کام پورا کر سکے۔ ان ایام کو جو ہمارے مسافرت کے ایام ہے، ہم خدا کے ساتھ مل کر گزار سکے، تاکہ ہمارا چال چلن، ہمارا کردار، ہمارا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ خدا ان کے جلال کا وسیلہ بن جائے۔ تو خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے بہت سے نبیوں کو، بہت سے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ میری اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی صلاح کرے، مجھ سے اور آپ سے محبت کرے۔ اور اس انسان کے لیے اس نے وہی کیا جو کچھ اس کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ میرا خداوند اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دے دے تاکہ وہ میری اور آپ کی گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے اور مجھے اور آپ کو کامل نجات ہو۔ آمین۔ پریز لارڈ سر، تو بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا۔ اچھا سر، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اور تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اگر آپ وطن عزیز ملک پاکستان کی پاک سرزمین میں آباد ہیں، رہتے ہیں، تو آج کی گفتگو آپ کے لیے سننی بہت ہی ضروری ہے۔
کیونکہ وطن عزیز ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، خدا رحم کرے، اور سب سے زیادہ پاکستان میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ محبت ہے۔ پاکستان میں کیسے لوگ خدا کی محبت سے آشنا ہو سکتے ہیں سر؟ کیونکہ سر محبت خدا کی محبت سے تمام تر کے حالاتوں پہ غالب آیا جا سکتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں، کیونکہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے پہلے پھلوں میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اشرف المخلوقات کو ہے، اور وہ پہلا پھل کہلاتا ہے بائبل مقدس کے مطابق انسان۔ تو انسان کیسے، پاکستان کے ملکی حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں، کیسے وطن عزیز ملک پاکستان میں لوگ خدا کی محبت سے حالات پہ، مہنگائی پہ غالب آ سکتے ہیں؟ تھینک یو۔ کیا میں آپ کو میں کچھ بتا سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرتا ہوں۔ کلام میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا نے دنیا سے اپنی محبت رکھی، اس کا مطلب دنیا میں میں، آپ، سارے مذہب، سارے فرقے، ساری قومیں اس میں آتی، اور پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے یہ پاکستان بھی پاک ہو۔ جب پاکستان پاک ہوگا، پاکیزگی ہمارے اندر آ جائے گی، تو ہم اپنی پاکیزگی کا فکر نہیں کریں گے، بلکہ ہم دوسرے کی پاکیزگی کا، دوسرے انسان کی زندگی کا فکر کریں گے، اور وہی محبت جو خدا مجھ سے کرتا ہے میں دوسرے سے کرنا شروع کروں گا، جو دوسرے اپنے آپ سے کرتے، خدا سے کرتے، وہ ہمارے ساتھ کرنا شروع کریں گے، اور اس طرح سے ہم سب ایک دوسرے کے لیے محبت کو بانٹیں گے، اور ہمارے ملک کے اندر امن اور سلامتی آ جائے گی۔ پاکیزگی کے بارے میں نے ذکر کیا، کیونکہ کلام میں لکھا کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، بہت ضروری جس نے آپ کو، بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم اس پاکیزگی میں آ جائیں گے نا، گناہ اصل میں تفرقے پیدا کرتا ہے، گناہ ننگا کر دیتا ہے، گناہ ہمیں الگ الگ کر دیتا ہے۔ جب گناہ آتا ہے زندگی کے اندر تو ہم چھپتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ابتدا میں جب قائن اور ہابیل کی بات آتی تو وہاں بھی قتل کے بعد وہ چھپنے لگ گیا، اور اگر ہم آدم اور حوا پر آتے ہیں تو آدم اور حوا نے جو ہی گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں تو ننگا ہوں، میں تو ننگی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں پہن رکھا، جبکہ پہلے بھی اسی حالت میں تھے، لیکن چونکہ گناہ نہیں تھا، گناہ سے پاک تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس وقت بالکل نہیں دیکھتے تھے کہ ہم ننگے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے گناہ کیا تو گناہ نے ان کو ننگا کر دیا، گناہ نے ان کی سارے پردہ پوشی کو، اس کو ختم کر دیا، اور وہ خدا جو ہر شام ان کے ساتھ رفاقت رکھتے آتا تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ہم نے نافرمانی کی، اور آج بھی انسان نافرمانی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اسی میں ہماری جو ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا، بڑا خوبصورت ٹاپک تھا، وہ چیز، وہ زبان جو مجھے اور آپ کو پاک کرتی ہے نا، اسی زبان کے بارے میں لکھا کہ ہم اسی کے وسیلہ سے بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ الودہ زندگی میں ہم بے رحمی کرتے ہیں، اور بے رحم الفاظ، جھوٹ بولنا، اس طرح سے مبالغہ آرائی، اور پھر جھوٹی تعلیم، بہتان، اور کامل مسیح روح القدس کی ہدایت اور دیر اور مدد دے کر ہمیں کیا کرتا ہے کہ وہ سنبھالتا ہے، اور ہم ان سارے گناہوں سے، ان سارے پاپوں سے باز آتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک خیال کو قید کر کے، کیا کرنا ہم نے؟ ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرمانبردار بنانا ہے، اور اپنی زبان کو کامل قابو کر کے مطلب خدا کے حضور میں ہم رکھیں، تاکہ خدا کی حضوری میں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خدا کو ناپسند ہو، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ محبت کے بارے میں میرے بھائی نے ذکر کیا، روح القدس جو ہے اس کا پھل اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ محبت ہے۔ یہ 9 حصے ہیں اس کے، 9 پھل نہیں ہے، پھل ایک ہی ہے، روح ایک ہے، اور وہی اسی نے آغاز کیا محبت سے، اور خدا مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، کائنات کی ساری چیزوں سے، کائنات کی ساری قوموں سے، کائنات پر بسنے والے تمام افراد سے خدا
बादिल जान मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि ये इंसान शाद हो। जैसे आपने देखा कि पहला कत्ल करने के बाद भी वो छुपने लग गया ना, तो आज भी कत्ल के बाद लोग छुपना चाहते हैं ताकि उनको पकड़ ना ले। तो इस तरह से खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से इसके बदले में प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, और हमारी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, मल्टीपल होती चली जाए, और हम दूसरे का ख्याल करें। मोहब्बत, आपको जी सर, मोहब्बत सर, मैं समझता हूँ कि मोहब्बत जो है सर वो सिर्फ हमारे अल्फाजों से ही पूरी तरह बयान नहीं होती सर, कुर्बानी देनी पड़ती है सर, अपने वक्त की, अपने पैसे की, अपनी बहुत ऐसी ख़ास चीज़ों की जो आप कभी नहीं खोना चाहते, लेकिन मोहब्बत में क्या करनी पड़ती है, एक्टिविटी करनी पड़ती। बाइबल मुकद्दस में बड़ी प्यारी आयत है, इफ्सियों 2 बाब और 4 से 5 आयत में यूं मरकूम है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हम सब की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। इसका मतलब कि मोहब्बत जब हमारे अंदर आती है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर कौन आ गया है, यीशु मसीह नासी। और जब यीशु मसीह नासी हमारी जिंदगी में मुदाखलत करता है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर रहम आ गया है। और जब रहम हमारे अंदर आ जाता है तो समझ लीजिए कि हम खुदावन से डायरेक्टली कम्युनिकेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा खुदा रहीम व करीम है। तमाम मजहबी रहनुमाओं से आप क्या कहना चाहेंगे सर, मुसलमान रहनुमा है मजहबी या मसीही रहनुमा है? मेरा मतलब कि वो पादरी है, मौलवी है, कारी है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे खुदा की मोहब्बत के बारे में सर? क्या चर्चिज में, मदरसों में, मसाजिद में खुदा की मोहब्बत को बयां करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी कि नहीं? यकीनन ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। मैं एक बात अर्ज करूं कि कलाम में लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है। यानी अजल से, इब्तिदा से खुदा की मोहब्बत, गर्ज, ईमान और उम्मीद जो है ये कामिल है। चाहता है खुदा ये उम्मीद पर हम मुतकायम रहते हुए खुदा की मर्जी को जान सके। और खुदा चाहता है कि इन तीनों बातों के अंदर, जैसे उसने फरमाया कलाम के अंदर कि गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। जब मोहब्बत होगी तो रहम आएगा, मोहब्बत होगी तो बर्दाश्त करेंगे, तो जब मोहब्बत होगी तो हम यकीनन एक दूसरे का फिक्र करेंगे, एक दूसरे के लिए हम कुर्बानी देंगे। मोहब्बत सब कुछ को सह लेती है, सब कुछ को बर्दाश्त करती है, सब कुछ का यकीन करती है। यानी 3 क्वालिटीज इस मोहब्बत के अंदर है। मोहब्बत का जब फुकदान आएगा, जब उसका फुकदान होगा तो यकीनन हम मोहब्बत के बजाय हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू करेंगे, फिर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब हम मोहब्बत करेंगे तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के लिए फिक्र करेंगे, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देंगे, और एक दूसरे के लिए फिक्र हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ा रहेगा। और हम एक दूसरे से प्यार करते हुए हम एक दूसरे का वैसे ही फिक्र करेंगे जैसे हम अपने बदन का फिक्र करते हैं। गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है ना। लेकिन अफजल जो है इसमें मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा कहर करने वाला नहीं है, रहम करने वाला है, दर्द खाने वाला, फजल करने वाला। और यकीन मेरी करें, आपकी बात में मुदाखलत कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और यकीन करें सर, तमाम नाज़रीन भी गौर से सुने कि खुदा की मोहब्बत ऐसी कमाल की है ना इंसान के लिए, कि अगर इंसान सोचे ना सर तो अक्ल ख़त्म हो जाए। कैसे सोचे कि कायनात इतनी बड़ी है और सबसे छोटा सियारा कौन सा है? हमारी दुनिया। और इस दुनिया में खुदा ने कितनी नेमतें हमें अता की हैं। हमारी बॉडी जो है पूरी एक मशीन है, और इस बॉडी के अंदर सिस्टम जो है वो टोटली खुदावंद ही ऑपरेट करता है, खुदावंद की कुदरत के वसीला से ही ऑपरेट होते हैं। ये किसकी कुदरत के वसीला से? खुदावंद की। अगर मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि खुदावंद की मोहब्बत को बांटें। कैसे बांटें?
پاکستان میں، ملک پاکستان میں اگر کوئی ضرورت مند آپ کو نظر آتا ہے، پادریوں، مولویوں، قاریوں سے مخاطب ہوں، اگر کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے آپ کو، اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے، عمر رسیدہ شخص ہے، اسے پوچھیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو اپنی میموری میں کہیں سیو کر لیں، اور یہ ضرور اپنے مائنڈ میں ریممبر رکھیں کہ آپ کو جب خدا توفیق دے گا، اپنے اس عمر رسیدہ بندے کی یا ان ضرورت مند انسانوں کی مدد ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ جی سر۔ یقیناً سر، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فکر کریں نا۔ اب بائبل کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں آپ نے کہا کہ اسے اپنی یادداشت میں شامل رکھیں، ہے نا، تاکہ وہ آپ کی میموری کے اندر رہے۔ تو خدا نے بھی پتہ کیا انتظام کیا میری اور آپ کی میموری کے لیے؟ اس نے میری صورت، آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ واہ! جو اور آپ کو دیکھتا ہے، میرا اور آپ کا پیچھا کرتا ہے، مجھے اور آپ کو سلامت رکھنے کے لیے وہ بہت ساری باتوں کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں۔ میں اب بس اوقات چونکہ میں بائک جب چلاتا ہوں 125، تو چونکہ رش ہے اور کئی دفعہ وہ اگر کوئی چھوٹا سا کوئی حادثہ ہوتا ہے، شاید بڑا حادثہ ہونا ہو، لیکن خدا چھوٹے سے حادثات رکھ کے بڑے حادثے سے مجھے بچا لیتا ہے اور سنبھالے رکھتا ہے تاکہ میں اس کی محبت کے لیے شکر گزاری کر سکوں۔ اور یقین جانے گا ایسے ہی ہے، کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے حادثات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، تو خدا ایک بڑے حادثات سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم زندگی خدا شکر ادا کریں اس کی محبت کا، کیونکہ اس نے محبت ہی میں یہ سب کچھ کیا، اور اس نے محبت ہی میں ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، میں ہر لمحہ معاف کرتا ہے۔ سوری آپ کی بات میں مداخلت کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے سر کلام کے مطابق کہ انسان اپنی خطا میں، اپنی شرارت میں خود پھنستا ہے۔ خدا کسی کو سزا ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نہ مسلمانوں کی، مسیحیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت آئے، اور توبہ تب ہماری مقبول ہوتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو خدا قبول کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یسوع مسیح ناصری کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، پسلی میں نیزہ مار دیا گیا، کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے خدا نے انسان کی شکل اختیار کر کے زمین پر آ کے اس نے فدیہ دیا۔ کیوں دیا فدیہ؟ صرف محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے۔ ارے ہم جو بہت اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی لائق نہیں ہیں، ہم خدا کا نام نہیں لینے کے لائق ہیں، لیکن صرف اور صرف ہمارے آقا، ہمارے رب عالمین ہیں، جس کے ذریعے تمام فرشتے، تمام حشرات، نمادات ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ مر گیا تھا، اب زندہ ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ سر پروگرام کے اختتام میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام ناظرین کے لیے دعا کریں، اور سیکنڈ پاکستان کرسچن ریڈیو کی ٹیم کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی محبت میں اسی طرح پیوست رہیں، اور پاکستان کرسچن ریڈیو کے چیئرمین ہیں علی جناب سمسن شہباز صاحب، استاد بھی ہیں میرے، وہ تو ان کے لیے خدا نے مہیا کیا ہے نا، سو انسان کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری خدا کی حکمت ہے ہماری زندگی میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پروگرام کے اختتام میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہیے، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ آمین۔ خدا ان کی محبت میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں آج بھی، اور آپ کی سلامتی کے لیے میں پاکستان کرسچن ریڈیو جو ایک خوبصورت چینل ہے جو خدا کی محبت اور خدا کے کلام کے لیے کام کر رہا ہے، اس میں میرا بھی پارٹیسپیشن ہوا چھوٹا سا، اور میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی ایمان کے لیے جو نوجوان خادم ہے، اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ مل کر اس چینل پر رہ کر کے خدا کی خدمت کر سکوں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آئے ہم سب اس ملک پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں، تاکہ ملک پاکستان میں امن کا راج ہو، امن اور سلامتی اس پورے دنیا کے اندر، اس پاکستان کی تمام قوموں کے اندر نظر آئے، اور اس محبت کے اندر ہم جب آ جائیں گے تو یقیناً تمام نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ کا آغاز ہو جائے گا، اور خدا چونکہ اپنے منصوبے امن اور سلامتی کے ساتھ جاری و ساری رکھتا ہے، اس نے صلیب پر کہا کہ باپ انہیں معاف کر،
क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। तो हम खुदा तेरी पाक हजूरी के अंदर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मेरी जान के लिए अपनी जान का फिदिया दिया ताकि मेरी जान बच जाए, ताकि मैं गुनाहों से आज़ाद हो जाऊँ, मैं पापों से आज़ाद हो जाऊँ। मेरे पाकिस्तान के अंदर खुदा नमर सलामती को भेज ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर सलामती का राज हो जाए। खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर अब इसके सारे मुसीबे जो मुख्तलिफ कौमों को तज़ब्ज़ुब का शिकार बनाता है, तो वो शैतान जो लोगों को हलाक करना चाहता है, यीशु के नाम से इसके सारी तासीरों को हम डांटते बांधते Yes. और हुक्म देते जिंदगी से दूर रहे। Yes. तमाम कौमें बच जाए, तमाम कौमें, हमारे मुसलमान भाई, मसीही भाई, नामी मसीही भाई, दूसरे के लोग ऐसे खुदा जो हिंदू सिख और पारसी और तमाम कौमें, Yes. उनके अंदर अमन सलामती का राज Yes, हो Lord. और तेरे मुल्क के अंदर सलामती नजर आए, दिखाई दे। हर तरह की अफरा तफरी का खात्मा हो जाए, हर तरह की बेचैनी का खात्मा हो जाए, हर तरह की मायूसी का खात्मा हो जाए, शादमानी का आगाज हो जाए जिंदगी के अंदर। ये कौम तेरी बाग हुजूरी के अंदर कामिल शादमानी को हासिल कर सकते हैं। बस खुदावंद वो शादमानी को जारी सारी कर, यीशु मसीह के नाम से पाकिस्तान की हुकूमत पर, तमाम अफवाज पाकिस्तान पर, जस्टिस पर और खुदा चीफ जस्टिस पर, उनके साथ तमाम जजेस पर तेरी बरकत हो। आसमान के दरिश्ते को कौम को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तमाम कौमों को अपनी सलामती के अंदर छुपाए रख। यीशु मसीह के नाम से सबकी सलामती चाहता हूँ और तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमें आज शाम सलामत रखा ताकि हम तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी कर सके। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, बख्श देना, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर। कल जो हमारा टॉपिक है, कल मतलब हफ्ते की दरमियानी शाम रात 8 बजे, सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनाउंस कर दें ताकि हमारे नाज़रीन ऑन टाइम वक्त के मुताबिक पहुंच सके। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज भी मैं एक खास तैयारी के साथ आया था, क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे जो अहम जुज है, अहम हिस्सा जो है, जिसे एक लॉक में रखा है, ताले में रखा है, और उसे कहते हैं जुबान। और जुबान जो है हमें कामिल भी बनाती और खता के अंदर भी ले जाती। तो जुबान के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे ताकि खुदावंद हमारा खुदा जो चाहता है कि इस जुबान से हम उसकी तारीफ तमजीद करें, तो यकीनन इस जुबान को हम अपने तमाम बुराइयों से, तमाम बुरी बातों से, तमाम उन बातों से जो खुदा को, जो मुझे नापाक करती है, मुझे बेदीन कर देती है और मेरे खालिस मुझे बेऐब रहने से बहुत दूर रखती है, ताकि मैं खुदा की हज़ूरी के अंदर कामिल बन जाऊं और खुदा इस जुबान को बरकत दे, आपकी जुबान को बरकत दे। चूँकि इस जुबान के वसीला से हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो आए हम आज की सारी बरकत के लिए भी शुक्रगुजारी करें और आप सबके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सबको खुदा सलामती बख्शे, ताकि जब हम मुफ्त को मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं, तो हम एक दूसरे को बड़ा चंगा पाकर उसके ज़रिए में शुक्रगुजारी कर सकें। आमीन। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अगर कोई अंजील मुकद्दस, हमारे बहन भाई अंजील मुकद्दस की कॉपी अगर हासिल करना चाहते हैं तो राबिता कर सकते हैं। राबिता किस तरह कर सकते हैं आप? बड़ा आसान तरीका है, 001 888 888 71114। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कॉल्स कर सकते हैं अगर आप अंजील मुकद्दस की कॉपी हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे और बिशप कैसर शहजाद भट्टी साहब को दें इजाज़त। अगर खुदा की मर्जी हुई तो आप सबकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। और सुनिए ज़रा पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का एक ही नारा, सपुर्दे 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 मौला।